بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارے جی بڑے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، سوال کیا ہے سر جی کہ یہ فٹنس کا راز کیا ہے؟ تو چلو جی مہربانی، پہلے تو یہ کسی کو کہنا کہ جی آپ ٹھیک لگ رہے ہیں، فٹ ہیں، آپ کا ویٹ مناسب ہے، اوکے۔ ڈاکٹر بھی ویسے نا لیس ویٹ کے قائل ہیں، موٹا ہونا پسند نہیں کرتے۔ وہ ایک میں ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مریضوں کو کہہ رہے تھے، ایک پیشنٹ آئی تھوڑی موٹی تھی تو اس نے کہا جی پرہیز بتائیں۔ اس نے کہا جی پرہیز سیر اور سبزی آپ کے لیے۔ اب دیکھیں، اب بندہ سبزی اور سیر ایسی چیز ہے، اس لیے کہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہو، ہارٹ کے ہوں یا ہیوی ویٹ ہوں، تو نتھنگ لائک دیٹ۔ ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ چوکر والا آٹا کھایا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے۔ جیسے بتایا کہ ہماری فیملی میں تھے حکیم، تھے طبیب، تھے میرے ماموں، تو وہ آتے تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ چوکر جو ہے اس کو آپ نے دیکھا چھان لیا لیکن اس کو دوبارہ ڈال دیں، اگر کوئی چیز اس میں ہے تنکا شنکا نکال دو، لیکن جو گندم کا چوکر ہے دیٹ شوڈ بی پارٹ آف دا چپاتی، ڈائجیشن کے لیے بھی ٹھیک۔ پھر جیسے میں نے کہا سویٹس میں کوئی مٹھائی، کوئی میٹھی چیز نہیں، پھل، جو بھی موسمی پھل ہے دیٹ شوڈ بی پارٹ آف یور ڈائٹ، اور اس میں مناسب آپ کو وائٹامن ملتے ہیں فریش اور منرل ملتے ہیں۔ موٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اصل تو ہیلدی ہو، ہیلدی مائنڈ ہو، کام کر رہا ہو۔ اس ایج میں آپ ہر طرح کی چھوٹی موٹی جو بھی ایکٹیویٹی ہیں، سیر زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ ابو آل یہ چیزیں فزیکل چیزیں ہیں کہ آپ نے سیر کی، سبزی دال گوشت مناسب مقدار میں کھایا، ایک دن گوشت کھاؤ، ایک دن سبزی کھاؤ، ایک دن دال کھاؤ۔ اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو لازمی یہ تینوں چیزیں، پر اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کیلشیم کا کوئی نہ کوئی سورس ہونا چاہیے آپ کے پاس، دودھ ہو یا دہی ہو، یا اس کے علاوہ انڈا جو ہے ایک بہت اچھی ڈائٹ ہے، اس میں سوائے وائٹامن سی کے آلموسٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ایک لیمن از سفیشینٹ ٹو میک اپ دا ڈیفیشنسی آف وائٹامن سی۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن میں بات کرنا چاہتا تھا، اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں آپ کی صحت، روحانی اور جسمانی صحت کا بہت تعلق ہوتا ہے۔ روحانی، اصل میں روحانیت کا تعلق تھاٹ سے، خیالات سے۔ جب آپ کے خیالات پازیٹیو ہوں، پازیٹیو خیالات سے کیا مراد؟ پازیٹیو خیالات سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نیور پلان اینی تھنگ نیگیٹو اباؤٹ اینی پرسن، کسی کے یعنی جیلس آپ نے نہیں ہونا، جیلس کے جی یہ کیوں ترقی کر گیا۔ آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اگر یہ کر گیا تو میں بھی کروں، میں اسی صفات کا حامل ہوں، دیٹ از فائن۔ دوسری، ایک تو کسی کا نیگیٹو پلان نہیں کرنا، نیگیٹو سوچنا نہیں کسی کے بارے میں۔ اپنی دنیا میں کوئی ہے تو ہونے دو، آپ اپنی دنیا میں رہیں، اپنی ذات میں رہیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنا گھر، آپ کی اپنی ایک دنیا ہے۔ یہی دنیا بنانے میں اتنی مصروفیت ہوتی ہے، دوسروں کی دنیا میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیپ آن فوکسنگ یور اون ایریا، اپنے جاب میں، اپنی سوچ میں، اس میں اتنی محنت کی ضرورت آپ کو ہوتی ہے۔ میرے پاس تو اب ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کا خریدوں یا لوگوں کا دیکھوں اور معلوم کروں۔ میرے پاس اتنا کم ٹائم ہے کہ میں جو سوچنی ہے، میرے پاس بہت بہت مختصر طور پر دیکھتا ہوں کسی چیز کو، لیکن اس لیے کہ جو علم اب تک حاصل کر لیا ہے اس کو موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں اس سے ہم آہنگی کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں پریگمیٹک نالج اور پریگمیٹزم، اور دا پریکٹیکیبلٹی لیول آف دا نالج اور دا فلسفی اور دا اسٹریٹجی یو ہیو ٹو اڈاپٹ ان دا لائف، اس پر لگے رہتے ہیں۔ پھر اس سے بھی سب سے بڑی بات، جو روح ہے، جو دین کی روح میں آج بتانا چاہتا تھا خاص طور پر، دیکھیں جب حساب ہوگا آدمی کا آخرت میں تو اس میں جو حقوق اللہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ اپنی رحیمی کریمی سے معاف کر سکتے ہیں۔ اب آپ اللہ کو اس کی رحیمی کریمی کا واسطہ دیں اور وہ دعویٰ بھی کرے میں رحیم ہوں اور کریم ہوں، تو پھر امکانات تو معافی کے بن گئے نا۔
پھر آپ خلوص دل سے زندگی کے آخری ایام میں یا روزانہ ہی معافی مانگ لیں، استغفر اللہ کہہ دیں۔ اس میں کیا آتے ہیں، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ اللہ کا حق ہے، یا نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے، یا باقاعدگی نہیں ہے، اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے جی، اور چیزیں ذہن میں آتی رہی ہیں، آتی ہیں، میرے بھی آتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ معاف کر سکتا ہے۔ پھر سمجھ سو آپ نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، یہ سارے کے سارے اللہ کے حقوق ہیں، وہ سارے معاف کر سکتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، روح اسلام اور روح قرآن دو چیزیں ہیں صرف جو معاف نہیں ہوئی، باقی ساری معاف ہو سکتی ہیں، ابھی توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہیں، رائٹ نو، بالکل آپ کی سلیٹ کلین ہو سکتی ہے۔ ایک تو آپ میں ہے نہیں، کسی میں مثلا جو نہیں ہے آپ میں، وہ ہے کہ آپ شرک نہیں کرتے، کیونکہ آپ مسلمان مومن ہیں، تو مسلمان ہے ہی وہ جو اللہ کو یکتا مانتا ہے، اللہ کے مقابل کوئی اور اللہ نہیں مانتا، کہ اللہ ایک ہی ہے بس۔ باقی وہم میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ کہہ دیتے ہیں نا آپ نے شرک کیا، یہ نہیں ہوتا، کسی سے مدد طلب کر لیجیے آپ نے شرک کیا، شرک اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہے اللہ کسی کو برا اللہ مان کر تو آپ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ شرک ہے وہ کہتا ہے میری خصوصیات کا حامل ہو بہو میرے جیسی کسی اور کسی کو ہستی مان لینا، تو وہ تو کوئی بھی نہیں، میرا خیال کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے، لہذا مشرک تو نہیں ہوئے، یہ بھی بچ گئے آپ۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے جس کا حساب ہونا ہے، جس میں پھنسنا ہے، بہت دنیا نے پھنسنا ہے، اس میں بچنا محال ہے اور آپ کے بس میں بھی ہے، لیکن لوگوں کو ادراک اور شعور ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اس گناہ کی۔ وہ کیا ہے، کسی بھی شخص کا حق غصب کرنا۔ اگر آپ نے 1 روپیہ بھی کسی کا رکھ لیا، وہ اللہ کہتا ہے جب تک وہ شخص معاف نہ کرے میں اس کو کلین نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، میں وہاں ہیلپ لیس۔ ذرا سمجھ لیں اس بات کو، کیونکہ وہ میرا حق نہیں تھا، وہ اس شخص کا ہے، وہ معاف کرے۔ آپ نے اس کے پیسے رکھے، اب اس کی اقسام دیکھیں آپ، مثلا اگر کسی نے کم تول کے آپ کو دے دیا، پیسے لے لیے پورے، وہ جب تک آپ معاف نہ کریں اس نے جتنا کم تولا ہے وہ اس کا حساب ہی نہیں دے پائے، گیا اس کے عمر حج ضائع، اس لیے کہ وہ حق انسان کا غصب کیا۔ ابھی ذرا اور آگے جائیں، وراثت کا معاملہ ہے، وراثت میں اگر آپ نے ڈنڈی ماری، جیسے ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ بہن یا بیٹی کے جو وراثتی حق ہے اس کا جائیداد کا، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس کا حساب نہ والدین دے پائیں گے، نہ بھائی دے پائیں گے، نہ کوئی اور جس نے غصب کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا اپنی طاقت کے بلبوتے پر، نہیں بچیں گے، سیدھی جہنم ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حقوق غصب کرنے پر اس قدر ناراض ہوتا ہے، ایک پوری قوم کو کم تولنے کی بنا پر غرق کر ڈالا، تباہ کر دیے۔ اب بتائیں یہ سارا دن بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، حقوق غصب، اور ایک دوسرے کا حق غصب کرنے کا اور چھوٹا سا انداز ہے، اس کا بھی شعور نہیں، وہ کیا ہے، کسی کی انسلٹ کرنا، کیونکہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا حق بنا دیا ہے، ایز اے ہیومن بینگ اس کی ریسپیکٹ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گالی نکالی تو آپ نے اس کا انسلٹ کر دیا، حق غصب کر لیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا وہ گالی معاف نہیں ہونی تا قیامت۔ اور عزت کا تعلق جاب سے نہیں رکھا اللہ نے کہ جی کون سا جاب گھٹیا ہے، نو، عزت کا معیار کیا بنا دیا، اگر آپ نے کرنی ہی ہے تفریق تو ایک فرق ہے،
مجھے حکمران اپنی ذات پر کس نے بنایا ہوا ہے، جس کے اعمال سے اور افکار سے میں ہی جھلکوں، وہ ہے معزز، اس کی آپ عزت کریں تو پھر یو پلیزڈ می۔ اللہ اتنی پیاری چیز کیسے بن گیا؟ ان دونوں باتوں کی وجہ سے۔ جب وہ آپ کی عزت کروا رہا ہے، بتائیں اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ کتنا ہمیں ڈرا رہا ہے کہ میں دوزخ میں ڈال دوں گا اگر آپ نے کسی کمزور بندے کی خام خواہ انسلٹ کی۔ پیاری ہو گئی نا ہستی۔ نمبر 2، اگر وہ کہتا ہے لوگوں کا مال غصب نہیں کرنا، حقوق غصب نہیں کرنے، اس کو کیا پہنچا؟ ہمارا کتنا وہ خیال رکھتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، ہماری کتنی حفاظت مطلوب ہے اس کو۔ اگر وہ اتنا اچھا ہے، عزت کے لیے سارا سسٹم ہمارے لیے بنایا، ہمارے حقوق کو غصب ہونے سے بچانے کے لیے بے شمار قرآن کی آیات رکھی۔ جیسے والدین جب بڑھاپے کو چلے جائیں تو کہا اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ ان سے انتہائی محبت احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ کو کیا پہنچا؟ کیا اس لیے رہا ہے کہ آپ نے بھی والدین بننا ہے، وہ تو آپ ہی کو مقدم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں بھی اگر وہ آج آپ کو ہدایت کر رہا ہے کہ والدین کے سامنے اونچا نہیں بولنا، احترام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، باتیں سننی ہے، پیار کی باتیں کرنی ہے ان سے، وہ تو آپ ہی کا مستقبل محفوظ کر رہا ہے کہ آپ نے اس عمر میں پہنچنا ہے۔ تو جو اللہ سارا اس کے گرد گھوم رہا ہے، اس کے علاوہ اسلام ہے کیا؟ مجھے بتائیں۔ عبادات ساری چاہے تو معاف کر دیں، معاف کیا نہیں کرے گا؟ یہ تو سب حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد سے ہی تو صحیح معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور ایک ویلفیئر سٹیٹ وجود میں آتی ہے۔ اب بتائیں ویلفیئر سٹیٹ کی تعریف کیا نکلی اس ساری گفتگو میں؟ جہاں کسی کا حق غصب نہ ہو رہا ہو اور کسی کی عزت پامال نہ ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں ویلفیئر سٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور اگر روح اسلام نہیں ہے تو پھر بھی بتائیں کہ اسلام اس کے گرد نہیں گھومتا۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر یہ اس کی یونیورسل اپلیکیبلٹی کیسے نہیں ہے؟ کیسے فوبیا بنا ہے؟ اسلامو فوبیا بنا ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اسلام سے نہیں بنا۔ اس 57 اسلامی ممالک میں کسی کا حق غصب نہ ہو رہا ہو، کسی کی عزت پامال نہ ہو رہی ہو، کیسے ہو جائے گا اسلامو فوبیا؟ یہ ہے دین اسلام۔